لیکن آج ہمارے گھر سے یہ پردہ اٹھتا جا رہا ہے. میری بیٹی بازار جا رہی ہے, میری بہن بازار جا رہی ہے. ذرا غور کیجئے گا, ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہو کہ مولانا بڑی کڑوی گفتگو آپ کر رہے ہو. حضرات, صحابہ کا مجمع ہے, نبی تشریف فرما ہے. میرے آقا نے مسکرا کر ایک سوال صحابہ سے کیا, بتاؤ وہ مجمع کتنا اچھا ہوگا جس مجمع میں سننے والے صحابہ ہو. حضرات, میں تقریر کر رہا ہوں, آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا؟ بولو, ارے بولو اچھا لگ رہا ہے. کتنے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اب اپنا ہاتھ نیچے کرو, بتاؤ جب حضور تقریر کریں کرسی پہ بیٹھ کے تو کیسا لگے گا؟ مصطفیٰ تقریر کریں تو کیسا لگے گا؟ نبی تقریر شروع کر دیے, علی بیٹھ کر سن رہے ہیں, صدیق بیٹھ کر سن رہے ہیں, عمر بیٹھ کر سن رہے ہیں, عثمان بیٹھ کر سن رہے ہیں, ابو دجانہ بیٹھ کر سن رہے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود عظیم فقیہ بیٹھ کر سن رہے ہیں. آقا نے ایک سوال کر دیا, اے میرے صحابہ بتاؤ وہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے جو دنیا کی سب سے بہترین عورت مانی جائے گی؟ اے میری ماں غور سے سننا, اے میری بیٹی غور سے سننا, اے میری بہن تو بھی غور سے سننا. نبی نے پوچھا ہے, اے میرے صحابہ بتاؤ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا. آقا نے مسکرا کر پوچھا, اچھا ہاتھ اٹھائے تم بتاؤ گے؟ کیا سرکار میں بتاؤں گا. اچھا بتا, دنیا کی سب سے بہتر عورت کون ہے؟ دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے؟ دنیا کی سب سے نیک عورت کون ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ. وہ صحابی عرض کرتے ہیں, میرے آقا دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو پردے میں رہے. بولو کہاں رہے؟ پردے میں رہے. نبی نے مسکرا کر ارشاد فرمایا, تم نے کہا تو ٹھیک ہے, لیکن جو جواب میں چاہتا ہوں تیرا جواب ایسا نہیں ہے, اگرچہ تم نے بھی کچھ جواب دیا ہے. ایک دوسرے صحابی تھے, ہاتھ اٹھائے, اس کے آقا میں بیان کروں گا. نبی نے پوچھا تم بتاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جو نماز پڑھے اور پردے میں رہے. ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا, عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کی سب سے بہتر عورت وہ ہے جو نماز بھی پڑھے اور تلاوت قرآن بھی کرے اور پردے میں رہے. آقا نے کہا تیرا بھی جواب مکمل نہیں ہے جیسا جواب میں چاہتا ہوں. حضرت علی اسی مجمع میں بیٹھے تھے, تھوڑے ناٹے تھے, تھوڑی دبک گئے اور چپکے سے مجمع سے نکلے, دوڑے دوڑے گئے, فاطمہ کے قریب پہنچے اور پوچھنے لگے, میری شریک حیات ذرا یہ تو بتانا, آج نبی پوچھ رہے ہیں دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے, میں تمہارے پاس آیا ہوں, تم بتا سکتی ہو کہ بہترین عورت کون ہے, تم بتا سکتی ہو اچھی عورت کون ہے, تم بتا سکتی ہو دنیا کی سب سے نیک عورت کون ہے, سب سے بہتر عورت کون ہے, تم بتا سکتی ہو. حضرت علی جب پہنچے ہیں یہ سوال لے کر, حضرت فاطمہ نے مسکرا کر پوچھا, کیا ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب آپ کو نہ معلوم؟ ہم مجھ سے پوچھتے ہیں, کہا تم بتاؤ. کہا سوال ایسا ہے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو, کیا میرے نانا میرے ابا نے یہ نہیں کہا کہ رحمت للعالمین کا اعلان نہیں ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا؟ نبی فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازہ ہے. آپ علم کے شہر کے دروازہ ہو. اے میرے سرتاج, آپ کو جواب نہیں معلوم. کہا فاطمہ تو کیوں نہیں دے دیتی؟ جلدی جواب دے, ایسا نہ ہو مجلس ٹوٹ جائے اور میں جواب نہ دے سکا. جلدی بتانا دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے, میرے آقا میرے شوہر نامدار, سوال بہت آسان ہے اور جواب بھی بہت آسان ہے. کہا جواب تو دے. حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے, سنو دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جسے کبھی کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو اور نہ ہی اس عورت نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پوسیبل ہے, یہ ممکن ہے کہ آپ کی بہو کو کوئی نہ دیکھے. آپ کی بہو نقاب میں نکل رہی ہے, آپ کی بیٹی نقاب میں نکل رہی ہے, آپ کی گھر کی عورتیں نقاب میں نکل رہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی نہ دیکھے, لیکن یہ مشکل ہے کہ آپ کی بیٹی پردے کے اندر سے کسی غیر کو نہ دیکھے. یہ بہت ہی وہ تھا اسلام, وہ تھے مسلمان جو پردے کے اندر سے بھی کسی غیر کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے. آج کا دور ایسا آ گیا ہے کہ ہم پردے کے اندر سے بھی غیر کو دیکھتے ہیں. حضرات گرامی ذرا یاد کیجئے گا, میں کہہ رہا تھا اسلام کل بھی تھا, اسلام آج بھی ہے, لیکن جو مسلمان کل تھا وہ مسلمان آج نہیں ہے. آج کسی نوجوان کو پکڑ لو, اس سے پوچھو میرے بھائی ذرا یہ تو بتانا, باقا مسجد کے باقا بازار کی مسجد میں صبح کی نماز
نماز کا وقت کیا ہے، بول اذان کتنے بجے ہوتی ہے، میرے بھائی کو پتہ نہیں ہے، پتہ جماعت کتنے بجے ہوتی ہے، کہتا ہے مجھے علم نہیں ہے، اور دعویٰ کہتا ہے قاسم شاہ کا دیوانہ، دعویٰ کرتا ہے غوث کا دیوانہ، دعویٰ کرتا ہے خواجہ کا دیوانہ۔ حضرات مرد تو مرد ہے، ماؤں سے پوچھو گھر میں جا کر، اپنی بیٹیوں سے پوچھو اپنے گھر میں جا کر، اپنی بیوی سے پوچھو اپنے گھر میں جا کر، اپنی ماں سے پوچھو اپنے گھر میں جا کر کہ بتا میری ماں، بتا میری بہو، بتا میری بیٹی، بتا میری بہن، بتا کہ ظہر کی اذان کا وقت کیا ہے، جماعت کا وقت کیا ہے، عصر کی اذان کا وقت کیا ہے، جماعت کا وقت کیا ہے، مغرب کی اذان کا وقت کیا ہے، جماعت کا وقت کیا ہے، عشاء کی اذان کا وقت کیا ہے، جماعت کا وقت کیا ہے۔ نہ میری ماں کو معلوم ہے، نہ میری بہو کو معلوم ہے، نہ میری بیٹیوں کو معلوم ہے، نہ میری بہنوں کو معلوم ہے۔ بولو افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اسی ماں سے پوچھو، اسی بہو سے پوچھو، ایک کڑوی بات بتانے جا رہا ہوں حضرات، اس سے پوچھو اس کو نماز کا وقت نہیں معلوم، میری ماں کو اذان کا وقت نہیں معلوم، گھر کی بہوؤں کو جماعت کا وقت نہیں معلوم، لیکن ان کو پوچھو وہ بتا دیں گی شام کے 6 بجے سے لے کر رات کے 11:30 بجے تک ٹی وی کے کس چینل پر کون سا سیریل کتنا گھنٹہ کتنی دیر دیتا ہے، یہ میری ماں جانتی ہے، یہ میرے گھر کی بہو جانتی ہے، یہ میرے گھر کی بیٹی جانتی ہے۔ بولو میں غلط بول رہا ہوں؟ اور نشہ اس قدر ہے، اس قدر نشہ ہے، ایک ایک سیریل سے ان کو اگر اس وقت میں آپ آ کے بولو تھوڑا چائے بنا دو تو اس کو ٹینشن ہو جاتا ہے، بچہ روتا ہے تو اس کا دماغ کھسکنے لگتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر لائن چلی جاتی ہے تو میری بیٹی میری ماں لائن والے کے 14 پشت کو گالیاں دیتی ہے کہ یہی وقت ہے اس کے لائن کاٹنے کا، اس کا سیریل چھوٹ گیا تو بچاؤ۔ جو ماں اس قدر نشہ ہو تو سیریل کا نشہ ایسا نشہ کہ اس کے بغیر اسے سکون نہ ملے، لائن چلا گیا موبائل چلا کر دیکھ رہی ہے، لائن چلی گئی ہے موبائل پہ کھو گئی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس ماں کے کوکھ سے ہونے والا بچہ کوئی غلام کوئی بچہ کیا حضرت قاسم کا غلام کہلائے گا، خواجہ کا غلام کہلائے گا، غوث کا غلام کہلائے گا؟ کیونکہ ماں ایسی ہے تو بیٹا بھی ویسا ہوگا۔ لیکن تاریخ پلٹ کر دیکھ لو حضرات گرامی، ذرا غور سے سنیے گا، تاریخ پلٹ کر دیکھ لو۔ ایک بچہ وہ بھی تھا، ایک بچہ ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے، وہ بچہ چھوٹا تھا، وہ بچہ بستر پہ لیٹا ہے، سنجر کی زمین ہے، سنجر کی زمین پہ چھوٹا بچہ اپنے چھوٹے سے کھجور کے بستر پر لیٹ کر رو رہا ہے، اس کی ماں بیٹھ کر بغل میں برتن دھو رہی ہے، بچہ اپنے ایڑیوں کو اس کھجور کے چھال سے رگڑنے لگا، بچہ ہچک ہچک کر رونے لگا۔ ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا بھوک سے رو رہا ہے، ماں تڑپنے لگتی ہے، ماں نے برتن دھونا بند کیا، ماں نے وضو بنانا شروع کیا، ماں نے وضو بنایا اور فوراً کھجور کے چھال کے بستر پہ ماں اپنے چہرے پہ اور اپنے سر پہ اوڑھنی ڈال کر اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کہتی ہے، اے میرے لال یہ دے میرا دودھ پینا شروع کر دے، اے میرے بیٹے میں جانتی ہو تم ننھے ہو، تمہیں پڑھنا نہیں معلوم، تیری ماں پڑھتی ہے بسم اللہ وعلی برکات اللہ، اے بیٹا تو دودھ پینا شروع کر۔ اور ماں کہتی ہے میرے لال جب تک تو اپنی ماں کا دودھ پیتا رہے گا تیری ماں نبی پہ درود پڑھتی رہے گی۔ اے بیٹا تو دودھ پیتا جا، تیری ماں درود پڑھتی جائے گی۔ اب تاریخ سے پوچھو وہ ماں کون تھی، وہ بیٹا کون تھا، تو اتہاس بتاتا ہے کہ اس ماں کا نام ماں نور بیگم ہے اور اسی بچے کا نام حضرت خواجہ غریب نواز ہے۔ مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔